الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 8th کلاس۔ آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے اخلاص و تقوی۔ یہ دو لفظ ہیں، دونوں کو ہم الگ الگ دیکھیں گے کہ اس کے معنی کیا ہیں اور پھر ان کی تشریح دیکھیں گے۔ اخلاص و تقوی میں سب سے پہلا لفظ ہے اخلاص۔ اخلاص کا لفظ خلوص سے نکلا ہے، اور خلوص نیت کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لفظی معنی جو ہیں وہ خالص کرنے کے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، کہ یہ کسی ایسی چیز کے متعلق بولا جاتا ہے جو بالکل خالص، ہم کہتے ہیں نا خالص چیز، تو یہ خالص چیز کے متعلق بولا جاتا ہے جو ملاوٹ سے پاک ہو۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں، یہ سب سے زیادہ نا ہمارے معاشرتی اصول ہیں اس میں، اور انسانی تعلقات میں اگر ہم دیکھیں تو اخلاص ایسی صفت کا نام ہے جس میں کوئی انسان خالصتاً کام کسی ایک فرض یا کسی ایک مقصد کے لیے انجام دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے خالص، جب ہم بات خالص کی طرف بار بار جائیں گے تو اس سے کیا مراد ہے کہ وہ اگر کسی مقصد کے لیے کام کرتا ہے تو اس میں اس کی کوئی نمود و نمائش، کوئی ذاتی غرض پوشیدہ نہیں ہوتی، کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا، اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، جو نظر آ رہا ہے، جو اس نے بتایا ہے، اس کا مقصد وہی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم دین کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے عمومی اس کا معنی دیکھا، اب ہم دیکھیں گے کہ دین میں اس کا کیا مطلب ہے۔ تو دین میں اخلاص کا بھی یہی مطلب ہے کہ ایک آدمی جو کام کرے وہ خالصتاً اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرے۔ ٹھیک ہے، اب مقصد یہ ہو گیا اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی، لیکن اس سے کوئی ذاتی مفاد یا غرض وابستہ نہ ہو۔ اب اس کی اگر آپ مثال لیں تو ہم خیرات کرتے ہیں، تو خیرات کس کے لیے کی جاتی ہے؟ جب ہم مسلم ہیں تو ہم اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ نہیں، ابھی ہماری تصویر نہیں بنی، ابھی اس کی تشہیر نہیں ہوئی، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ ہم نے مدد کر دی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس سے ہمارا کیا مقصد ہوا کہ ہم نے اپنی ذات کو اجاگر کرنے کے لیے، اپنے شاباش لینے کے لیے کہ لوگ میری تعریف کریں، ہم نے یہ نیکی کا کام کیا۔ ٹھیک ہے، اور جو آدمی اخلاص سے کام کرے اسے مخلص کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں نا ایک بہت لمبی حدیث ہے، لیکن اس کا ایک حصہ آپ کو بتاتی ہوں کہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے رہے ہوں گے تو ایک شخص کو لایا جائے گا، کہا گیا اچھا بتاؤ آپ نے کیا کام کیا؟ اس نے کہا اللہ پاک، میں نے آپ کے راستے میں آپ نے مجھے مال دیا، میں نے بڑا مال لٹایا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ نہیں، تم نے اس لیے مال نہیں لٹایا کہ میں راضی ہو جاؤں یا میری خوشنودی حاصل ہو، تم نے مال اس لیے لٹایا راستے میں، یعنی خیرات کی، کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، لوگ پھر دنیا میں لوگوں نے تمہیں سخی کہہ دیا، میں نے تو اس کا بدلہ تمہیں دے دیا، اب تمہارا کوئی حصہ نہیں، اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور دوزخ میں پھینک دو۔ ٹھیک ہے نا، تو یہاں سے آپ کو خالص ہونے کا پتہ چل گیا ہوگا کہ اس میں کوئی ذاتی غرض یا نمود و نمائش نہ ہو، اور جو آدمی اخلاص سے کام کرے اسے ہم مخلص کہتے ہیں۔ اب جو دوسرا لفظ ہے تقوی، اسے ہم دیکھتے ہیں تقوی کا مفہوم کیا ہے۔ تقوی کے لفظی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے بچنا یا پرہیزگاری۔ اب پھر ہم اسے شریعت میں دیکھتے ہیں کہ دین میں اس کا کیا مطلب ہے۔ شریعت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس بات کا احساس اور خوف پیدا ہو کہ اللہ میری ہر بات کو دیکھ رہا ہے، اور ظاہر ہے ایک ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے مطابق ہمارا حساب کتاب کرے گا، ہمیں انعام یا سزا دے گا۔ تو یہ ذہن میں رہے، تو اس خوف اور احساس کے تحت جب ہم نیکی اور پرہیزگاری کریں گے، ہم اس کی روش یعنی وہ راستہ اختیار کریں گے، تو اپنے آپ کو آخرت کے برے انجام سے بچا لیں گے۔ یہ تقوی ہے، یعنی تقوی ہے اللہ سے ڈر کے برے کاموں سے بچنا اور اچھے کام کرنا۔
ٹھیک ہے. اب دونوں کو، یہ دونوں ساتھ ساتھ آتے ہیں، اخلاص و تقویٰ، دونوں کو ملا کے اس کا کیا معنی بنتا ہے. اخلاص و تقویٰ اگر ہم سے پوچھا جائے، آپ کو دونوں الگ الگ آ سکتے ہیں. آپ کا ایک سوال آ سکتا ہے اخلاص کا مفہوم بتائیں، پھر آپ کو یہ اخلاص کا مفہوم آپ پورا بتائیں گے. دوسرے یہ تقویٰ کا مفہوم بتائیں، یہ سوال ہو جائے گا، یہ آپ کا پورا جواب اس کا ہے. اس کے بعد اخلاص و تقویٰ کا مفہوم. ٹھیک ہے. تو جب اخلاص اور تقویٰ کو ملا کر بولا جائے تو اس کا کیا مفہوم ہوگا، اس کا ہم معنی کیا نکالیں گے کہ انسان نیکی اور پرہیزگاری بے غرض ہو کر، بے لوث ہو کر اس غرض سے اختیار کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. اب دیکھو دونوں ملا لیے نا، کہ جب انسان نیکی اور پرہیزگاری بے لوث ہو کر، بے لوث کا مطلب ہوتا ہے بے غرض ہو کر، اس غرض سے اختیار کرے کہ اللہ اس، یعنی اس کا مقصد کیا ہو، اللہ کو راضی کرنا، تو اور آخرت میں اپنے آپ کو برے انجام سے بچانا. اور یہ نیکی وہ کسی مفاد یا دکھاوے یا نیک نامی کے لیے نہ کر رہا، یعنی خالص. ٹھیک ہے، پہلے ڈر ہے پھر خالص بھی ہے، تو نیک نامی کے لیے نہ کر رہا ہو تو اسے ہم مختصراً نیک نیتی بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد آگے تقویٰ کی حقیقت ہے. اس میں ایک بڑی اچھی مثال ہے، ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کہ تقویٰ ایک دلی کیفیت کا نام ہے، ایک رویہ ہے، ایک طرز حیات ہے. جب انسان یہ کیفیت یا رویہ پیدا ہو جائے تو کسی کام نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات کہی کہ دل کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے. اور یہ مثال ذرا، یہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقویٰ کی کیفیت دریافت کی. اب دیکھیں یہاں دونوں شخصیات دیکھیں کتنی عالم ہیں اور کیسے ایک دوسرے سے پوچھ کے دین سیکھ رہے ہیں. ہمیں ذرا سا علم آ جائے نا، ہمارے اندر اتنا اکڑ، اتنا تکبر آ جاتا ہے کہ ہم دوسرے سے پوچھنا تو درکنار، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے، میں کو کم علم ہوں، میرا تو علم دوسرے سے زیادہ ہے. اب یہ دیکھیں کیا یہ کم علم تھے؟ نہیں، انہوں نے تقویٰ کی حقیقت دریافت کی. حضرت کعب بن عباد نے فرمایا امیر المومنین، یہ آپ کا ایسے رستے سے گزر ہوا ہے جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا ہاں، جب میں اپنے باپ کے اونٹ چلایا کرتا تھا تو اکثر ایسے راستوں سے گزرا کرتا تھا. تو حضرت کعب نے کہا کہ آپ وہ راستہ کس طرح طے کرتے تھے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا تھا، کانٹوں سے بچانے کی کوشش کرتا تھا اور اپنی چھڑی سے کانٹوں کو ہٹا دیتا تھا، بہت احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھتا تھا. حضرت کعب بن عباد نے کہا یہی تقویٰ ہے. قرآن کریم نے انسان کے تمام اعمال عبادات کا مقصد اسی تقویٰ کو قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب انسان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جاتی ہے نا تو وہ ہر برائی اور برائی سے بچتا ہے اور بھلائی اختیار کرنے کی کوشش کر جاتا ہے، اور برائی اس کے لیے مشکل اور بھلائی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے.